ولسن، میں اکتا چکی ہوں اس ویران گھر کے وحشتناک سناٹے سے، اس نے قدرے بیزار کن لہجے میں اپنے شوہر سے کہا، لیکن فائلوں میں مگن ولسن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموش تھا۔ شاید اس نے جولیا کی بات سنی ہی نہیں تھی، یا شاید وہ اس لہجے میں یہ بات بار بار سن کر اکتا چکا تھا۔ اس سے اچھا تو ہمارا فلیٹ تھا، چھوٹا سا صاف ستھرا ماحول، اور اس میں ویرانی کا کوئی احساس نہ تھا۔ تمہارے دفتر چلے جانے کے بعد بھی مجھے کبھی اکیلے پن کا احساس تک نہیں ہوتا تھا، اور اب تو میں تمہارے پاس ہوتے ہوئے بھی تنہائی محسوس کرنے لگی ہوں۔ بس تم اپنے باس کو بتا دو کہ ہمیں اس گھر میں نہیں رہنا۔ اس نے گویا خود ہی اپنے فیصلے کو صادر کر دیا۔ یہ یقیناً ولسن کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تھا، اور اس میں اسے کامیابی ہوئی۔ ولسن نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا، ابھی کچھ عرصہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں باس کے خلوص کو ہرگز ٹھکرانے کا رسک نہیں لے سکتا۔ وہ دوبارہ فائل پر قلم چلانے لگا۔ اس طرح تو میرا دم گھٹ جائے گا، ورنہ تو میں کوئی اور راستہ دیکھوں گی۔ آج وہ اس بات کا حل چاہتی تھی۔ روز کی طرح ولسن کی تسلی آمیز گفتگو سے وہ بیزار ہو چکی تھی۔ تم دن کے وقت مسز جوزف کے ہاں چلی جایا کرو۔ ولسن نے پھر وہی گھسا پٹا حل نکالا جسے وہ بارہا ٹھکرا چکی تھی۔ میں اپنے کمپارٹمنٹ میں رہنے کو ترجیح دوں گی، اگرچہ تم اپنے باس کے خلوص کا بار اٹھائے رکھو۔ اس نے ولسن کو گھورتے ہوئے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ ولسن کو احساس تھا اس نے غلط روش اختیار کی تھی۔ اب کوئی چارہ نہ تھا کہ اسے ہتھیار ڈال دینے چاہیے۔ اس نے سوچا اور کہا، پیاری جولیا، تم میری خاطر صرف چند دن اور اس گھر کو برداشت کر لو، پھر ہم اپنے کمپارٹمنٹ میں واپس لوٹ چلیں گے۔ اس نے ملائمت سے کہا۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے ولسن کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ ولسن کو یہ بنگلہ اس کے باس نے دیا تھا۔ وہ ولسن کی محنت کی قدر کرتا تھا۔ ایک بات جو پریشانی کا باعث تھی وہ اس کا دیر سے دفتر پہنچنا تھا۔ اس کا گھر دفتر سے خاصے فاصلے پر تھا۔ اسے آنے جانے میں سخت وقت اور مشکل کا سامنا ہوتا تھا۔ اپنے محنتی ورکر کی یہ کمی اس کے باس نے پوری کر دی۔ اس کالونی میں جو نو آباد تھی، رابرٹ ہینگری نے 2 مکان خرید رکھے تھے۔ یہ دونوں مکان آمنے سامنے تھے، جن کے درمیان تارکول کی سڑک حائل تھی۔ پہلا مکان جس میں وہ خود آباد تھا، یہ نئی طرز کا جدید گھر تھا، جبکہ سامنے والا بنگلہ جو اس کے گھر سے بڑا ضرور تھا لیکن وہ بالکل اس کے متضاد تھا۔ یہ بنگلہ رابرٹ نے بہت سستے داموں خریدا تھا۔ بہرحال جتنے میں یہ خریدا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ مالیت کا حامل تھا۔ یہ ایک ڈبل سٹوری گھر احاطے کے درمیان میں تھا، یعنی اس کے آگے اور پیچھے 2 صحن تھے۔ آہنی گیٹ بڑا اور زنگ آلود تھا۔ اگلے صحن میں خاردار جھاڑیوں کی بہتات تھی اور گھاس قداور تھی، البتہ پھولوں کے پودے ضرور جھانک رہے تھے۔ 4 دیواری پکی اینٹوں کی تھی جو اب کائی سے زیادہ سیاہ ہو چکی تھی۔ باقی عمارت بھی بوسیدہ اور خستہ حال تھی۔ پچھلی جانب چیری کا خوبصورت باغ تھا۔ موسم بہار کی آمد تھی اور چیری کے سرخ خوشے لٹک رہے تھے۔ اس صحن میں بھی قدآور گھاس نے زمین کو ڈھانپ رکھا تھا۔ رات کے سناٹے میں اس گھاس سے طرح طرح کے حشرات الارض کی آوازیں فضا میں گونجنے لگتیں، جو ماحول کو اور خوفناک بنا دیتی تھیں۔ عمارت اندر سے کچھ بہتر تھی۔ ان بے شمار کمروں میں ان کے لیے 2 ہی بہت تھے۔ کچن اور باتھ روم صاف ستھرے تھے، لیکن سیلن کی بو انتہائی ناگوار گزرتی تھی۔ باقی گھر کی فضا بھی اس طرح کے احساس سے مزین تھی۔ ولسن کے لیے یہ مکان سونے کی کان تھا۔ وہ تمام ماحول سے بے نیاز دن رات اپنے باس کی خدمت میں تیار رہتا تھا۔ اس نے محنت زیادہ کرنی شروع کر دی تھی اور اپنے باس کے ساتھ دفتر آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ جولیا کے لیے اگر
کچھ کربناک تھا تو وہ اس جہازی سائز بنگلے کی ویرانی اور گہرا سناٹا تھا۔ اٹھنے والی ہر معمولی اور غیر معمولی آوازیں اس کے اعصاب پر بھاری تھیں۔ ساتھ والے کمرے سے آنے والی چوہوں کی بھاگ دوڑ کی آوازیں ہوں یا مسز رابرٹ کی کالی بلی کی چھلانگیں، اس کے لیے یہ سب چونکا دینے والا تھا۔ اس کے لیے گھر کی ناگوار فضا بہت زیادہ وحشتناک تھی۔ پچھلے دنوں یوں ہی اس نے ایک نیا اور انوکھا انکشاف کیا تھا۔ اس نے ولسن کو کئی بار بتایا، لیکن وہ آسانی سے اس کی طرف متوجہ ہونے والا نہیں تھا۔ اس کے لیے سب کچھ اس کا باس ہی تھا۔ اس کی سوچوں میں باس کو خوش کرنے کی ترکیبیں تھیں اور اس کے دل میں روشن مستقبل کے سنہرے خواب تھے۔ جولیا نے پچھلے باغ میں کسی کو چلتے دیکھا تھا۔ اس نے ولسن کو بتایا۔ اس کا سانس چڑھا ہوا اور آنکھیں حلقوں سے باہر ابل رہی تھیں۔ اپنی گھٹی گھٹی آواز میں اس نے کہا، میں نے دیکھا تھا وہ اپنے شانے پر شال درست کرتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ میں سمجھی وہ جوزف تھا۔ میں نے اسے پکارا، ایک بار، دوسری بار، اور جب میں نے مسلسل 3 بار پکارا تو وہ ٹھہر گیا۔ پھر اس نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کی ایک آنکھ حلقے سے باہر لٹک رہی تھی اور خوفناک آواز میں بولی۔ اس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے منہ پر تشدد کے نشان تھے اور اس پر موت کی سی زردی چھائی ہوئی تھی۔ اف میرے خدا، میں اس بدصورت کو ہرگز نہیں بھول سکتی۔ ولسن، وہ ضرور کوئی چڑیل یا بدروح تھی، جولیا نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ ولسن کو جولیا کی یہ بناوٹی کہانی انتہائی ناگوار گزری تھی۔ وہ خشونت سے بولا، جولیا، حد ہوتی ہے ہر بات کی۔ کبھی تم مسز رابرٹ کی بلی کو چڑیل کہتی ہو اور کبھی باغ میں چلتے جوزف سے خوف کھاتی ہو۔ آخر تم کیوں ان وہموں میں گرفتار ہو؟ ہمیں یہیں رہنا ہے۔ تم خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ ایک دن آئے گا جب باس یہ گھر میرے نام شفٹ کر دے گا۔ اس رات جولیا بہت خوش تھی۔ اس نے ولسن کو رضامند کر لیا تھا اور چند دن وہ گزار سکتی تھی۔ جہاں ایک عرصہ کرب میں گزرا تھا، وہ خوش فہمی میں مبتلا ولسن کے لیے کافی بنانے میں کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچن اس رازداری کے آخر میں تھا جس کی ابتدا ان کے کمرے سے ہوتی تھی۔ ولسن آج کچھ زیادہ ہی دیر سے لوٹا تھا اور اسے دیر تک کام کرنا تھا۔ جولیا بہت پرسکون راہداری میں داخل ہوئی تھی۔ یہ لمبی راہداری نہ زیادہ تاریک تھی اور نہ ہی زیادہ روشن۔ ایک کم وولٹیج بلب بس اندھیرا دور کرنے کے لیے اس کے کمرے کے عین اوپر نصب تھا، جس کی کمزور روشنی کچن کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے بالکل مدھم ہو جاتی تھی۔ اس نے غیر متوقع طور پر ولسن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں مگن تھی جب مسز رابرٹ کی وہ منحوس بلی اچانک آ ٹپکی۔ جولیا اس بلی سے بہت ڈرتی تھی۔ اس کا نرم و گداز بدن اسے نشتر کی طرح چبھتا تھا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں اسے انگیٹھی میں پڑے انگارے کی طرح دہکتی نظر آتی اور اس کے کانٹے دار دانت جسے وہ میاؤں کرتے ہوئے نکالتی تھی کسی چڑیل کے جبڑوں سے جھانکتے محسوس ہوتے تھے۔ اسے دیکھتے ہی اس کے بدن میں ایک سنسناہٹ دوڑ جاتی تھی۔ اس کی کیفیت عجیب سی ہو جاتی اور وہ کانپنے لگتی۔ اس پہ ستم یہ کہ وہ اسے کچھ کہنے سے بھی قاصر تھی۔ وہ اس کے شوہر کے باس یعنی محسن کی بیگم کی لاڈلی بلی تھی، جسے اس نے ایک سے ایک القاب سے نوازا تھا۔ اب بھی یہی بلی اس کی خوشیوں میں زہر گھولنے کے لیے آئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ چونکی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بلی اسے اپنی جناتی آنکھوں سے گھورنے لگی تھی۔ جولیا اس صورتحال سے خوف زدہ اسے اپنے ہاتھوں سے ڈراتے ہوئے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی،
لیکن وہ بلی حقیقت میں شیر کی خالہ والی کہاوت پر عمل پیرا ہونے لگی۔ وہ کسی باولے کتے کی طرح دم ہلاتے کان اٹھائے اسے دیکھتے ہوئے غرانے لگی۔ جولیا اچانک اس کی غیر معمولی حالت سے لرز گئی۔ اسے آج اپنی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ مسز رابرٹ نے جو چیز پال رکھی ہے وہ بلی نہیں ہے۔ بلیاں معصوم ہوتی ہیں، خوبصورت، لیکن یہ تو مجھے کوئی خونخوار بلا نظر آتی ہے، وہ بڑے طنزیہ انداز میں ولسن کو بتایا کرتی تھی۔ جولیا کے پاس کوئی حل نہ تھا سوائے اس کے کہ اسے واپس چلے جانا چاہیے، لیکن یہ خونخوار بلی پہلے ہی حملے کا منصوبہ بنا کر آئی تھی۔ وہ غراتے ہوئے آگے بڑھنے لگی، جولیا پیچھے ہٹنے لگی۔ جولیا ڈر سے کانپ رہی تھی، اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس مرتبہ بھی ولسن کو آواز نہیں دے سکی۔ بلی کسی کک لگے فٹ بال کی طرح اچھلی اور جولیا کی لمبی گردن سے جا ٹکرائی۔ اس درندہ صفت نے اپنے خاردار پنجوں سے جولیا کی گردن کو بھنبور ڈالا۔ ایک کربناک چیخ جولیا کے گلے سے برآمد ہوئی اور وہ زمین پر گر پڑی اور بلی اندھیروں میں دوڑتی ہوئی گم ہو گئی۔ جب تک ولسن پہنچا یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ جولیا اوندھے منہ گری ہوئی، بے ہوش، حواس سے بے نیاز تھی اور اس کی بائیں جانب گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ دوسرے دن جب جولیا کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر سب سے پہلے مسز رابرٹ پر پڑی۔ مسز رابرٹ دبنگ جسامت اور چوڑے بدن کی خاتون تھی۔ وہ خوبصورت رہی ہوگی لیکن اب نہیں۔ اس کی رنگت سفید، پھیکی اور ہیپاٹائٹس کے مریض کی طرح پیلی بے رونق تھی۔ پہلی ہی نظر میں وہ اپنے سوکھے سڑے شوہر کی طرح بے جان مردہ دکھائی دیتی تھی۔ جولیا کو ہوش میں آتے دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے بڑے بڑے پیلے دانت نکالے۔ جولی، کیا ہوا تھا تمہیں؟ اس نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ ضرور تم کہو گی میں ڈر گئی تھی۔ جولیا کے چہرے پر انتہائی ناگواریت کے احساس ابھرنے لگے۔ اسے مادام کا یہ تضحیک بھرا لہجہ انتہائی ناگوار گزرا تھا۔ وہ اس کے خوف کا مذاق اڑاتی تھی جسے جولیا نظر انداز کرتی تھی، لیکن اب اس کے نزدیک کوئی گنجائش نہ تھی کہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ اسے ایک نئی زندگی ملی تھی جس کا اعتراف وہ چاہتی تھی کہ سب کریں، لیکن ابتدا میں ہی مسز رابرٹ نے اس کے خیال کو جھنجھوڑ ڈالا۔ جولیا نے مزید 3 دن تک بستر نہیں چھوڑا۔ بہرحال اس کی یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ گلے پہ لگنے والی خراشیں کسی بلی یا کتے کی تھیں، جسے ڈاکٹر نے ثابت کیا، ورنہ میڈم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اپنی بلی کے بجاؤ کی۔ ولسن نے یہ سب سن کر اور دیکھ کر پس پوش ڈال دیا۔ اسے اپنے باس کی خدمت سے فرصت ہی کہاں تھی۔ روشن مستقبل کے سپنے کے ہوش و حواس اس پر حاوی تھے۔ پچھلے واقعے کو گزرے کوئی 10 دن ہوئے تھے جب ایک اور واقعے نے جولیا کو مزید ہراساں کر دیا، لیکن اب ولسن نے بھی یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے ان لوگوں کے اعصاب کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کے بعد ولسن بھی سخت خوف زدہ رہنے لگا۔ وہ غیر مطمئن اور عجیب سی کشمکش کا شکار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے باس کے ساتھ آنا جانا ترک کر دیا تھا اور چوکیدار جوزف سے دور رہنے لگا تھا۔ اس دن موسم ہی کچھ ایسا تھا، شام کا وقت تھا، جب صاف مطلع ابر آلود ہونے لگا اور پھر تقریباً رات تک تیز ہوا کے جھکڑ بھی چلنے لگے۔ سیاہ بادلوں سے آسمان ڈھک گیا تھا۔ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج سے اس پرمہیب فضا میں خوف کا اضافہ ہونے لگا۔ جولیا اپنے کمرے میں انگیٹھی کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے بارہا اس وحشت کو جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے کیوں وہ ولسن کے لیے خوف زدہ تھی۔ دیر ہو جانا کوئی نئی بات نہ تھی، بلکہ وہ خوف محسوس کر رہی تھی۔ ابھی وہ کربناک واقعہ اس کے ذہن کی سطح پر تازہ تھا۔ وہ بار بار کھڑکی اور دروازے کی طرف دیکھتی۔ یہ منحوس بلی اور بدروح جوزف اس کے اعصاب پر کسی دیو کی طرح مسلط تھے۔ وہ جانتی تھی
کہ اگر ان میں سے کوئی بھی آ گیا تو اس کا زندہ بچ جانا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا۔ ایک دم کھٹ کھٹ کی آواز پر وہ چونکی، لیکن اسے پرسکون ہونا پڑا۔ آواز ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ چوہے ہیں۔ بھول بھی کیسے سکتی تھی؟ جب یہ لوگ اس گھر میں منتقل ہوئے، یہ دوسرے دن کی بات ہے، جب وہ شام کے وقت اپنے کمرے میں داخل ہوئی، سامنے دو چوہوں کو اپنے بستر پر اچھلتے کودتے دیکھ کر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ہاتھ میں پکڑا چمچہ ان کی طرف اچھال دیا، جو انہیں تو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا، البتہ لٹکتے فانوس کو ریزہ ریزہ کرنے میں کارگر ثابت ہوا، اور چوہے دوڑتے ہوئے کونے میں بنے چھوٹے سے بل میں گھس گئے جو ساتھ والے کمرے کی طرف جاتا تھا۔ یہ کمرہ مقفل تھا، جس سے اب بھی ویسی ہی آوازیں اٹھ رہی تھیں، لیکن ان کی آمد و رفت کا ذریعہ جولیا نے ختم کر ڈالا تھا، اور اب ایسے ہنگامے جو شاید احتجاجی تھے اکثر رات کو ہوا کرتے تھے۔ اچانک کسی نے دروازہ پیٹا۔ جولیا سہم گئی، کیونکہ یہ ولسن نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کی گاڑی اس نے ابھی تک نہیں دیکھی تھی، بس وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ خبیث جوزف ہی تھا۔ اس کے جسم میں خوف کی سرد لہر سرایت کر گئی، دل حلق میں پھنسنے لگا اور سانس اٹک سا گیا۔ وہ بالکل دروازہ کھولنے پر آمادہ نہیں ہوئی۔ کون؟ جولیا کی نحیف اور ہکلاہٹ زدہ آواز ابھری۔ بدستور خاموشی میں جولیا نے عافیت سمجھی، لیکن پھر کسی نے زور سے دھڑ دھڑایا تو لرزتے قدموں اور کانپتے بدن سے وہ آگے بڑھی۔ کمرہ تاریک تھا۔ کبھی کسی وقت آسمانی بجلی کی چمک سے البتہ کمرہ چمک اٹھتا، لیکن پھر وہی اندھیرے کا راج ہوتا۔ تیسری بار دروازہ پیٹنے پر وہ کھول چکی تھی۔ سامنے جوزف کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں ٹارچ تھام رکھی تھی۔ اس کی دائیں بغل میں مسز رابرٹ کی وہ کالی بلی بیٹھی کوئی چیز نوچ رہی تھی۔ جوزف کی شخصیت تھی ہی نفرت کے قابل۔ وہ ولسن کو بڑے نفرت انگیز لہجے میں بتایا کرتی تھی۔ اس کے چھدرے اور پیلے دانتوں کو، جن کی نمائش وہ سنجیدہ اور غیر سنجیدہ مقام پر کیا کرتا تھا، اس کی آنکھیں میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں جو پتھر کی ہیں۔ اس نے کبھی ان کو حرکت دینے کی زحمت نہیں دی، بلکہ وہ اپنی پوری گردن کو حرکت میں لاتا تھا، بالکل کسی آہنی یا برقی انسان کی طرح۔ اس کی دیوقامت شخصیت میں نے دیکھی۔ اس نے کبھی جوتا نہیں پہنا، صرف موزے پر گزارا کیا کرتا تھا، پھر بھی تقریباً اگر غلط نہیں تو اس کا قد 7 فٹ سے کم نہیں تھا۔ اب وہی جوزف بدروح اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے میڈم برتھا نے بھیجا ہے، اس نے اپنی بھاری آواز میں کہا۔ تم اکیلی ہو اور میں نے سنا ہے تم اس معصوم سے بھی ڈرتی ہو۔ اس نے بلی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لو تم یہ ٹارچ رکھ لو۔ اس نے ٹارچ جولیا کی طرف بڑھائی، جسے اس نے لرزتے وجود سے قبول کیا۔ وہ کچھ کہنے سے قطعی قاصر تھی۔ اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹا۔ ٹارچ جولیا کے ہاتھ میں تھی، جس کی تیز روشنی اچانک اس بلی پر پڑی۔ اف میرے خدا! جولیا کی گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ بلی جوزف کا ہاتھ چبا رہی تھی۔ خون ٹپک کر فرش پر بکھر رہا تھا۔ سفید کلائی کی ہڈی جھانک رہی تھی۔ وہ خونخوار بمست تھی اور وہ شیطان بے نیاز تھا۔ جولیا اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ اس کا وجود جیسے پتھر کا ہو چکا تھا جب مسٹر رابرٹ کی گاڑی کا ہارن گونج اٹھا۔ وہ سب کچھ بھول کر اس طرف بڑھی۔ ٹارچ کی روشنی اس نے سامنے پھینکی ہی تھی جب اسے دوڑتا ہوا ولسن نظر آیا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا، اس کا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا اور آنکھیں مارے دہشت کے باہر نکل رہی تھیں۔ جوزف نے باس کو قتل کر دیا ہے، ولسن نے لکنت زدہ لہجے میں بتایا۔ جولیا ریوالور اٹھاؤ، وہ نہایت درشتگی سے بولا۔ اس کی بدلتی ہوئی کیفیت خوفناک حد تک تھی۔
ریوالور پکڑ کر وہ سیدھا باہر کی طرف بھاگا۔ جب ولسن اس جگہ پہنچا، گاڑی ابھی سڑک پر ہی کھڑی تھی اور گاڑی کے قریب اس کے مرحوم باس کی لاش پڑی تھی، جس کا سر ایک طرف ذرا آگے پڑا ہوا تھا، یعنی جوزف وہاں سے غائب تھا۔ ریوالور لہراتے ہوئے محتاط انداز میں اس نے گرد و نواح میں اس کو دیکھا، لیکن جوزف نکل چکا تھا۔ وہ بپھری ہوئی حالت میں جوزف کو پکارنے لگا، جوزف، جوزف، دیکھو تم نہیں نکل سکتے، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ ابھی وہ اپنے یہ الفاظ مکمل کر ہی پایا تھا کہ اسے جوزف کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ خوب کھل کر کہکہے لگا رہا تھا، گویا فتح یاب قوم کا کاہن اعظم تھا۔ جوزف کی کیفیت ماند پڑی جب اسے میڈم برتھا بھی اس کے ساتھ نظر آئی۔ حسب روایات وہ کالی کلوٹی اس کی بغل میں تھی۔ ہوا کی تیز سرسراہٹ اور بادلوں کی گھن گرج اعصاب پر بھاری تھی۔ گاڑی کی لائٹس روشن تھیں۔ جوزف نے کار روک کر مسٹر رابرٹ کو باہر کھینچ لیا تھا اور اس کی گردن تن سے جدا کر دی تھی۔ مسٹر رابرٹ کا جسم ماہی بے آب کی طرح تڑپ کر ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اس کی گردن بے جان پڑی تھی۔ میڈم، میڈم، اس شیطان صفت نے باس کو قتل کر ڈالا، ولسن نے روحان سی آواز میں برتھا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لیکن اس نے اسے بالکل نظر انداز کر دیا۔ وہ چلتی ہوئی مسٹر رابرٹ کے سر کے پاس پہنچ گئی۔ جھک کر اس نے سر کو پکڑا۔ بلی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر مسٹر رابرٹ کے جسم کو چاٹنے لگی۔ وہ تازہ خون حلق میں اتارنے لگی۔ ولسن کو آج جولیا کی وہ بے مقصد اور فضول بات یاد آ گئی تھی۔ ولسن، یہ بلی کوئی چڑیل یا آدم خور بلہ ہے۔ میڈم برتھا نے سر کو دھڑ کے ساتھ درست کیا اور پھر ولسن نے وہ کچھ دیکھا جو انتہائی حیرت انگیز تھا۔ مسٹر رابرٹ اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر جوزف کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ کر اندر داخل ہو گئے اور ولسن ریوالور ہاتھ میں اٹھائے وہیں جم گیا۔ اس کی زبان گنگ، ٹانگیں بے جان اور حواس خمسہ ساتھ چھوڑنے لگے۔ یہ ایسا واقعہ تھا جس نے جولیا کی تمام بناوٹی اور من گھڑت باتوں کی تصدیق کر دی تھی۔ ولسن بیمار رہنے لگا۔ وہ اپنے سر بریدہ باس سے سخت خوف کھانے لگا۔ جولیا کے مطابق جوزف خود تو سرکٹا تھا ہی، اور یہی ایک خیال انہیں جھنجھوڑ ڈالتا۔ یہ ہولناک تصور ہی انہیں ادھموا کر ڈالتا کہ ہم مردوں اور سرکٹوں کی تحویل میں ہیں۔ جولیا ڈرے سہمے انداز میں ولسن کو بتاتی اور وہ اس کی ہر بات پوری توجہ سے سنتا، اور اب اس کے پاس کچھ سوچنے کے لیے تھا تو وہ یہاں سے نکلنے کی ترکیبیں تھیں۔ اس نے کئی بار باس سے چند دن کے لیے رخصت مانگی، لیکن جواب ایک ہی ملتا، ابھی تم لوگوں کو چند دن انتظار کرنا ہوگا۔ وہ اپنی خالی اور بے جان آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہتا۔ 3 دن بعد وہ دونوں رات دیر تک اپنے کمرے میں انگیٹھی کے سامنے بیٹھے کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ نیند ان کے لیے اجنبی ہو چکی تھی، بس انہیں ایک دھڑکا سا لگا رہتا تھا۔ اس گھر کے کونوں اور کھدروں میں چھپی وحشت نے انہیں مفلوج کر ڈالا تھا۔ دفعتاً انہیں چیخ سنائی دی۔ جولیا سہم گئی، جبکہ ولسن کھڑا ہو گیا۔ گو کہ خوف کی تند و تیز لہر ان کے رگ و پے میں سرایت کر گئی، لیکن انہیں لڑنا تھا، زندگی کے بے رحم موجوں کا مقابلہ کرنا تھا، ورنہ ضرور یہ سربریدہ مخلوق انہیں ختم کر ڈالتی۔ ولسن نے ریوالور نکال لیا۔ آج وہ اس کھیل کو شاید اختتام پذیر کرنا چاہتا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جولیا نے آگے بڑھ کر ریوالور اس کے مضبوط ہاتھوں سے چھیننے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تب یہ وحشت ناک چیخ ایک بار پھر خاموش فضاؤں کا سینہ چیرتی ہوئی نکلی۔
جولیا کو یقین سا ہو گیا۔ یہ چیخ مسز لوکسٹن کی تھی۔ لوکسٹن کا گھر یہاں سے چند گز کے فاصلے پر تھا۔ چیخ پچھلی جانب سے چیری کے باغ سے بلند ہو رہی تھی۔ جولی، تم یہیں ٹھہرو، ولسن کی لرزتی آواز نکلی۔ وہ اپنے اقدام پر قطعی مطمئن نہ تھا۔ ولسن مضبوط اعصاب اور معاملہ فہم انسان تھا، لیکن کبھی یہ تمام خوبیاں بھی کہیں روپوش ہونے لگتی ہیں جب برا وقت انسان کی دہلیز پر دستک دیتا ہے۔ آج یہی کچھ ولسن کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ وہ زینے سے اتر کر راہداری کے ساتھ چلتا ہوا پورچ میں آ چکا تھا۔ جولیا کی وہ زینے سے اتر کر راہداری کے ساتھ چلتا ہوا پورچ میں آ چکا تھا۔ جولیا کو وہ تنہا چھوڑ آیا تھا۔ ریوالور پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ کسی بھی معمولی آہٹ پر وہ فائر کرنے کو تیار تھا۔ اسے پورچ سے نکل کر وہ باغ کے سامنے آ چکا تھا۔ ان مختصر درختوں کے درمیان وہ حواس باختہ منظر اپنی تمام تر وحشت سمیٹے اس کا منتظر تھا۔ دائیں جانب باغ کے عقبی حصے میں مسٹر رابرٹ جوزف اور اس کی بیوی نیم مردہ مسز لوکسٹن کو دبوچے کھڑے تھے۔ ان کی بانچیں خون آلود اور کھلے جبڑوں سے بڑے بڑے دانت جھانک رہے تھے۔ فائر کرنا تو درکنار، وہ کسی بھی حرکت سے قاصر تھا۔ یہ سب کچھ غیر متوقع تھا۔ وہ تینوں اس نووارد سے بے نیاز تھے۔ جوزف لالٹین تھامے کھڑا تھا اور وہ دونوں درندہ صفت اس کا نرخرا ادھیڑ چکے تھے۔ اچانک وہ منحوس بلی جو نہ جانے کہاں سے آن ٹپکی تھی، اس نے ولسن پر چھلانگ لگا دی۔ ولسن پشت کے بل جا گرا۔ وہ میاؤں میاؤں کرتی ولسن کی گردن کو نوچنے لگی اور وہ بیچارہ اب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تینوں فتنہ سامان اس کے سر تک آ چکے تھے۔ جوزف نے وہ لمبا چھرا اپنی کمر سے نکالا اور پل بھر میں ولسن کی گردن تن سے جدا کر دی۔ تیسری بار دروازہ پیٹنے پر جولیا نے لرزتے ہاتھوں سے لاک ہٹا دیا۔ بے ساختہ ایک بھرپور چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی۔ اس کے سامنے جوزف کے ساتھ ولسن بھی تھا، جس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ بھرپور طریقے سے مسکرا رہا تھا، اپنے کانٹے دار دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے۔ میری بیوی اس ویران گھر کے وحشت ناک سناٹے سے اکتا چکی ہے جوزف، کیا تم اسے دائمی سکون نہیں پہنچاؤ گے؟ ولسن کی بے جان اور کھوکھلی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور دوسرے ہی لمحے جولیا کی گردن فرش پر لڑھکتی ہوئی دور جا گری۔ مسز رابرٹ کی بلی تیزی سے اسے چاٹنے کے لیے آگے بڑھی۔ وہ تازہ خون اپنے حلق میں اتارنے لگی، جبکہ مسز رابرٹ اس میں شیطانی روح پھونکنے کے لیے وارد ہو چکی تھی۔